فیصل صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اناؤنس کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو ایک تاریخی ریلی نکلے گی اور یہ امپیکٹ اورینٹڈ ہوگی، لیکن اس کے بعد حکمت عملی میں تبدیلی کی گئی اور اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب یہ لانگ مارچ ہوگا 27 ستمبر کو، اسلام آباد کی طرف قافلے آئیں گے، یہ فیصلہ کن کال ہوگی، اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے، پارٹی سینئر قیادت آن بورڈ ہے اور مذہبی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا اور یہ کئی دنوں تک لانگ مارچ چلے گا، یہ رکے گا نہیں۔ یہ نئی حکمت عملی کیا واقعی فیصلہ کن ثابت ہوگی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے اور کچھ لوگ لمبی ڈیٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پنجاب میں تیاری نہیں ہے، پنجاب میں لیڈرشپ نہیں ہے اور میرے خیال میں سہیل آفریدی آنے والے دنوں میں کچھ وزٹ بھی پلان کر رہے ہیں پنجاب اور سندھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسری جماعتوں کو لیں ساتھ میں، پیپلز پارٹی نے بھی ہاتھ بڑھانے کی بات کی ہے، تو سیاسی طور پہ تو دیکھیں موت پر بات یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ ساتھ رکھ سکیں وہ ہونے چاہیے اور اس کا جو سلسلہ جتنا بڑھا سکیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو پہلے ہی ہم نے تو 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، آپ اس وقت کیونکہ علی امین وغیرہ کا معاملات تھا تو وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، مولانا صاحب علی پہ اور علی امین وغیرہ ان کے اوپر ابھی بھی وہ جو وقاص ہے وہ علی امین کی زبان ہی بولتے ہیں۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ اس تحریک میں ایک تو لوگ شامل ہوں، دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں، اور دوسرا عوامی مسائل بھی اس کی جو ہے وہ مین اس پہ رکھنے چاہیے ایجنڈے پہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ضرور ہے لیکن وہ اس کا ایجنڈا کسی اور جماعت کا نہیں ہوگا۔ جو سب ماضی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہسٹوریکل تاریخی لحاظ سے بڑے لانگ مارچ کیے لیکن کوئی مطلوبہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا، تو کیا یہ صرف حکومت پر پریشر بلڈ کرنا ہے کہ حکومت خوب ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ہاٹ واٹر میں ہے، اس وقت موقع ہوگا کہ اس کے اوپر پریشر بلڈ ہو اور آپ کے لیے کوئی راستہ ہموار ہو؟ یہ واقعی اتنی شاندار حکمت عملی سے آپ آگے بڑھیں گے کہ اس مرتبہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو یقینی بنانے کے بعد ہی یہ لانگ مارچ ختم ہوگا؟ دیکھیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں، اور معاملات جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ سیٹل ہوں جو کہ سارے فریقین کو جو ہے قابل قبول ہو، ایسا ممکن ہے مقتدرہ ہو، 27 سے پہلے ایسا ہو جائے؟ حکومت ہو، ظاہر ہے 27 اب دیکھیں نا اگر آپ لانگ مارچ میں سلسلہ ہوتا ہے تو وہ تو کوئی اچھی پولیٹیکل حکمت عملی نہیں ہوتی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی پھر اسی طرح ڈی چوک میں جس طرح سے خون ریزی ہوئی دوبارہ ہو جائے، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اور بین الاقوامی دنیا کے، وہ تو متقاضی اسی بات کے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نکالا جائے۔ اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کے ساتھ تو کتنی زیادتی ہے کہ 1 سال سے ان کو سولیٹی میں رکھا ہوا ہے، سر اس طرح تو تاریخ میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی نہیں کرتے، کچھ لحاظ ہوتا ہے، کچھ بات ہوتی ہے، آپ نے بالکل ہی ان کے تمام حقوق معطل کر کے رکھ دی ہیں، کوئی ایکسیس نہیں ہے، نہ ان کی صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آنکھوں کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، ان کی بیگم کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ بھی تو کسی کو غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اتنی کیا مطلب ذاتی اناد ہو گئی ہے کہ کوئی آپ آخر ملک کا بھی عوام کا بھی کسی نے سوچنا ہے، بالکل ٹھیک، چلے مخلوق تو اس وقت کمزور ہے بالکل ٹھیک، لیکن کوئی بڑی سوچ کرے، کوئی ہیلنگ ٹچ بھی تو ضرورت ہے، بالکل ٹھیک۔ فیصل صاحب آپ خود ایک بڑا ویژنری آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کی نظر میں جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا کیس پہنچا ہوا ہے، کیا یہ لانگ مارچ سے پریشر بلڈ کرنے سے دھرنا دینے سے حل ہو سکتا ہے یا بات چیت سے مفاہمت سے کوئی درمیانی راستہ نکال کے آگے بڑھنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ پریشر اس وقت کام آتا ہے جب حکومت مشکل وقت میں ہو، حکومت عالمی سطح کے اوپر کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، پریشر اس وقت کام آتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ بیک فٹ پہ دھکیلنے میں کامیاب ہوں۔ اس وقت تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دنیا موترف ہے، ان کے جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے ان کو اس ایگریمنٹ کا آرکیٹیکٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں آپ کے لیے بریدنگ سپیس کیسے بنے گی؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ بین الاقوامی جو سچویشن ہے نا یہ پاکستان کے ڈومیسٹک پولیٹکس کو تو نہیں کنٹرول کرتی نا جی، ڈومیسٹک جو بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، گورننس کے بحران ہے، وہ تو ان کے اپنے وزراء نے کہہ دیا، تو یہ اتحادیوں نے کہہ دیا،
تو دیکھیں نا یہ ساری باتیں ان کو بین الاقوامی طور پہ بلا شبہ پاکستان کو بہت کامیابیاں ملی ہیں، خوشی کی بات ہے. کل ہونے والا پیکٹ جو ہے اس کو بھی خوش آمدید کا کہنا چاہیے، ہر ایک پاکستانی کے لیے ایک باعث فخر بات ہے. لیکن جو عام آدمی کی مشکلات ہیں وہ تو پٹی صاحب نہیں نا ایڈریس ہو رہی. لوگ جو ہیں بے روزگار بھی ہیں، دکاندار بھی، ذمہ دار بھی، کارخانے دار بھی، تنخواہ دار بھی، سارے پریشان ہیں. جی تو پہلی تو جب تک آپ ڈومیسٹکلی لوگوں کو روٹی نہیں دیں گے، اکانومی بہتر نہیں کریں گے، باقی آپ جو مرضی باہر ہوتا رہے، اس کا پاکستان کو ابھی تک کوئی ایسا پاکستان کی عوام کو فائدہ نہیں ہوا. ڈومیسٹک اس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے نا جی. بالکل ٹھیک تو ہے. اگر ہو بھی فار ایگزامپل ان کی کامیابیاں ہیں ابھی، تو پھر بھی آپ کو جو پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے یا ملک میں معاملات کو تو ٹریک پہ رکھنا چاہیے نا جی. بالکل ٹھیک. گورنمنٹ کو تو اسٹیٹس کو اور ایسی گورنمنٹ کو تو کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے ہوتی کہ بالکل ہر ٹھیک. وقت اس وقت پاکستان میں بلوچستان سے آزاد کشمیر تک اور سندھ سے بلوچستان اور جو دور دراز ہے پنجاب کے علاقے، صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اس کا ادراک ہونا کہ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو ریکگنائز کرنا ٹھیک ہے. ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. نہیں ٹھیک ہے پھر جیسا حل ہوتا ہے. آپ تو آپ کی یہ ذاتی رائے، آپ کی چیزیں ذاتی ہونی رائے، چاہیے. آپ کی یہ ذاتی رائے غلط بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے رویہ ہے موجودہ حکومت کا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. چوہدری صاحب آپ کی ذاتی رائے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مزاحمت کارگر ثابت ہو سکتی ہے یا بات چیت مفاہمت؟ ذاتی رائے آپ کی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، مزاحمت تو 4 سال سے تھوڑی بہت جو بھی ہو رہی ہے ہو تو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں پڑا نا جی. تو اپروچ تو بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ اپروچ نہیں بدلے گی پی ٹی آئی تو پھر آپ یہ کہیں کہ بندے نکلے. بندے تو نکلے تھے، 30,000 35,000 بندہ، 50,000 آ گیا تھا ڈی چوک میں، تو اس سے زیادہ بندے کیا نکلنے. ٹھیک ہے نا جی. تو بندے تو اس وقت اگر سیاسی طور پہ دباؤ دیکھیں نا، لانگ مارچ اور یہ ساری کالز ہیں، دباؤ کریٹ ہوتا ہے نا جی اس سے. دباؤ کو آپ نے بات چیت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. یہ مار گھاٹ جو ہے تو کسی بھی پارٹی کے لیے، خاص کر جس طرح سے ہمارا صورتحال ہے، ہمارے کارکنان جو ہیں وہ جس طرح سے عدالتیں بھگت رہے ہیں، تانے بھگت رہے ہیں، بالکل ٹھیک. پارلیمنٹیرین ان کی فیملیز، ہمارے لیڈر ان کی فیملیز، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں نا. یہ لڑائی بڑائی تو کسی بات کا حل نہیں ہے، نہ حکومت کے لیے وہ حل ہے، نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کوئی حل ہے. بات چیت ہی ہوگی تو سیاسی طور پہ معاملہ ریزالو ہوگا، تو بات آگے بڑھے گی.